ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں، ہر روز زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں۔ عمران خان کی عدالت کے سامنے پیشی اور اس کے بعد عدالت کی طرف سے دی جانے والی کنسیشنز کل سے میڈیا کے اندر زیر بحث بھی ہیں، ان کے اوپر آراء کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ 3-4 چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی ملزم کی پیشی سے لے کے جج صاحبان کی ٹریٹمنٹ تک اب تمام کی تمام چیزیں اس طریقے سے ڈاکومنٹ ہوتی ہیں کہ پہلے ڈاکومنٹ نہیں ہوتی تھیں۔ چونکہ ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں لہٰذا ان کا تجزیہ بھی اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ جج صاحبان کو بالخصوص احتیاط کرنی چاہیے، اس لحاظ سے نہیں کہ انصاف کے اوپر اثر انداز ہوں گے یہ معاملات، اس وجہ سے کہ یہ تمام معاملات اب لوگوں کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہتے۔ اب عمران خان کو جس قسم کی آمد کی سہولت فراہم کی گئی، جس قسم کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا، اس کا تعلق ان کے ایکس وزیر اعظم ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے۔ ایکس وزیر اعظم تو خاقان عباسی بھی ہیں، ایکس وزیر اعظم تو راجہ پرویز اشرف بھی ہیں، ایکس وزیر اعظم تو یوسف رضا گیلانی بھی ہیں، ایکس وزیر اعظم تو نواز شریف بھی ہیں جو ایگزائل کے اندر موجود ہیں۔ تو ایکس وزیر اعظم کی تو لائن لگی ہوئی ہے، لیکن کتنوں کے لیے پولیس والوں کی اور انتظامیہ کے ایسے لائنیں لگائی جاتی ہیں جس طرح عمران خان کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کناتیں لگائی گئی ہیں انٹرسٹ پہ۔ یہ جو میرے عقب میں آپ انٹرسٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ گیٹ نمبر 2 ہے جہاں سے عمران خان انٹر ہوں گے۔ کتنے لوگوں کو ایسے سہولت فراہم کی جاتی ہے آنے کی اور اس تمطراق کے ساتھ جس طرح عمران خان کورٹ کے اندر آئے؟ کتنے لوگوں کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے جس طریقے سے کورٹ کے رپورٹرز نے آبزرو کیا کہ عمران خان تسبیح لے کر بیٹھے رہیں کورٹ کے سامنے، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر کورٹ کے تقدس کو سیریس طریقے سے چیلنج کرنے کا یا اس کی تصحیح کا ایک سنجیدہ الزام ہے۔ جس طریقے سے عمران خان کورٹ کے اندر موجود رہے اور بیٹھے رہے۔ پھر چیف جسٹس نے جس طرح آغاز کیا اپنے ریمارکس کا، تو چیف جسٹس شکایت لگا رہے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان کو، جو سامنے کرسی پہ بیٹھے تھے اور کنٹمپٹ آف کورٹ کا ملزم جس کو شوکات جاری ہو چکا ہے وہ ہنس رہا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اس کے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب چونکہ لوگوں کی آنکھوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، مخفی نہیں ہے، ہر چیز ڈاکومنٹ ہو رہی ہے، تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور لوگ پھر اس کو بھولتے نہیں۔ دوسری بات، حالیہ ماضی کے اندر جس طریقے سے دوسری قیادت کو ٹریٹ کیا گیا وہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہے۔ تو صرف یہی چیز ڈاکومنٹ نہیں ہوئی، جو ماضی میں لوگوں کے ساتھ کیا جاتا رہا، عدالتوں کے اندر جس طریقے سے ان کو گھسیٹا جاتا رہا، میں آئینی اور قانونی طور پر گھسیٹنے کی بات کر رہا ہوں، ویسے جو آپ کے جیل ہیں، جس قسم کے جیل بنے ہوئے ہیں یا ڈیٹینشن سینٹرز ہیں، اس کے اندر فزیکلی بھی گھسیٹا جاتا ہے، لیکن آئینی اور قانونی طور پر جس طریقے سے گھسیٹا جاتا رہا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ لہذا مریم نواز جب یہ ٹویٹس کرتی ہیں جو انہوں نے کیے تو اس کے پیچھے ایک بڑی طویل تاریخ ہے، کیونکہ مریم نواز کو نواز شریف سے ملاقات کے دوران گرفتار کیا گیا، پھر ان کو جس جیل خانے کے اندر ڈالا گیا، جس ڈیٹینشن سینٹر کے اندر ڈالا گیا، اس کی کہانی کچھ اور ہی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے کیسز کے حوالے دیے جا رہے ہیں، جس کے اندر طلال چودھری کا کیس ہے، جس کے اندر دانیال عزیز کا کیس ہے، جس کے اندر نہال ہاشمی کا کیس ہے، اور بہت سارے کیسز ہیں، وہ بھی ریسنٹلی ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے۔ تو جج صاحبان کی عدالتوں میں سے جب ایک ملزم جو ہے وہ مجرم بننے کے عمل تک خوار ہوتا رہتا ہے اور دوسرا ملزم جو ہے وہ مجرم بننے کے عمل سے پہلے ہی معتبر ہو جاتا ہے اور دندناتا پھرتا ہے، تو پھر لوگ موازنے کرتے ہیں اور انصاف کے بارے میں انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں اور سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ جج صاحبان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو تضحیک کا معاملہ ہے یہ کورٹ کی اپنی تضحیک ہے، یہ کسی صحافی کی تضحیک کا ایشو نہیں ہے، تجزیہ نگاروں کی تضحیک کا ایشو نہیں ہے۔ سیاست اس کے گرد ہو رہی ہے، لوگ اپنے آراء کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک انٹرسٹڈ بائی سٹینڈرڈز ہیں، مطلب وہ ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کی اس میں دلچسپی ہے، اور دلچسپی کے جو لیولز ہیں وہ مختلف ہیں۔ بطور تجزیہ نگار صحافی پاکستانی شہری میری دلچسپی کا لیول کچھ اور ہوگا، مریم نواز کی دلچسپی کا لیول کچھ اور ہوگا، کیونکہ وہ کسی اور پروسیس سے گزر کے آئیں اور عدالتوں کو انہوں نے بھگتا۔ طلال چودھری اور انداز سے دیکھ رہے ہوں گے، آصف علی زرداری اور انداز سے دیکھ رہے ہوں گے، بینظیر بھٹو کی اولادیں اور انداز سے دیکھ رہی ہوں گی اور موازنے کر رہی ہوں گی کہ ان کی ماں کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے نانا کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ہر کسی شخص کی دلچسپی کا جو لیول ہے مختلف ہوگا۔ اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ کہ جب ایک جوڈیشل آفیسر کو
کھلے میدان میں لوگوں کے سامنے ایسے دھمکی دی جائے اور جوڈیشل آفیسر خاتون بھی ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص پریولیج ہے آپ کے پاس اگر آپ خاتون ہیں، لیکن ایک خاص ولنریبلٹی یقیناً ایسوسیٹ کی جاتی ہے خاتون ہونے کے ناطے سے، بھلے آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ فائز ہوں. جو عمران خان نے جلسے کے اندر خطاب کیا اس کے اندر یہ عنصر بڑا واضح تھا. جب ایسا کام کیا جاتا ہے تو کسی کی عزت جو ہے ایٹ سٹیک نہیں ہے، یہ جج صاحبان کی اپنی عزت ایٹ سٹیک ہے. پھر یہ بھی لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ قصہ خوانی بازار بن جاتی ہیں، اس کے اندر بھانت بھانت کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. ایسے معاملات کو اسٹریٹ اینڈ نیرو انداز سے ڈیل کرنا چاہیے. بھائی آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر ہمارے خیال میں آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے تبھی تو ہم نے یہ کیس لگایا. اگر کنٹیمپٹ کی ہے تو ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں. اب آپ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب انیڈیکویٹ ہے، اس کے اندر معافی کا تاثر بھی موجود نہیں ہے. الفاظ بھی اس صورت میں واپس لیں گے اگر عدالت یہ سمجھے کہ اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی ہے. تو پھر ظاہر ہے جواب ناکافی ہے. جب جواب ناکافی ہے تو نہ صرف یہ ہے کہ شرمندہ نہیں ہے، خود کو کورٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ رہے بلکہ دندناتے بھی پھر رہے ہیں، تو اس کے اوپر پھر فیصلہ ہونا چاہیے تھا. یہ جو کنسیشنز دی جاتی ہیں، یہ جو رسی کو اس طریقے سے دراز کیا جاتا ہے کہ رسی کو توڑانے کا بندوبست ہو جائے، وہ لوگوں کو اب بھاتا نہیں ہے. لوگ اس کو رجسٹر کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بعد جب جج صاحبان یہ بات کرتے ہیں اور کورٹ کے اندر سے یہ صدا آتی ہے کہ ہماری عزت کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، تو پھر بڑے گھمبیر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ ایک اپنی عزت کے معاملے کو اگر آپ اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے، پبلک پرسیپشن کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر چیز ڈاکومنٹ ہو رہی ہے، حقیقت جو بھی ہو، اگر آپ اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے اور اس کا اس طریقے سے تجزیہ ہوگا اور لوگ اتنی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیں گے اور موازنے کریں گے اور موازنے درست بھی ہوں گے کہ پہلے کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے، تو پھر اس عزت کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. سوشل میڈیا کا دور ہے، پرانی تصاویر بھی وائرل ہوں گی، پرانی ایسوسیشنز بھی سامنے آئیں گی اور لوگ یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ کیا نظریاتی طور پر یا خوف میں مبتلا یا نظریہ ضرورت کے تحت یہ ذاتی اناد یا خواہش کی کتابیں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں یا قانون اور آئین کتابیں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. یہ تمام معاملہ جو ہے یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے. یہ تمام معاملہ یہ ہے کہ کیا کورٹ اپنے جوڈیشل آفیسرز کو کی عزت کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے. اگر کورٹ تحفظ فراہم کرنے میں تعامل کا اظہار کرتی ہے، اگر اس کے اندر تعطل آتا ہے، اگر اس کے اندر طوالت آتی ہے، تو پھر ظاہر ہے آنے والے دنوں میں ہر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہوگا اور پھر آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ آپ نے جو معیار بنا دیا کسی ملزم کے عدالت میں آنے کا، کسی ملزم کا عدالت میں بیٹھنے کا، کسی ملزم کے ساتھ انداز تخاطب کا جج صاحبان کا، اس معیار کو آپ وائلیٹ نہیں کریں گے. اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو کورٹ کے اندر واقعتاً ایسے ایسے قصے سامنے آئیں گے کہ شاید اس سے پہلے نظر نہیں آئے. جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ان سے کہیں زیادہ گھناؤنے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. برے قانون کو سب مان لیں گے اگر اس کو لاگو اکراس دا بورڈ کیا جائے، اچھے قانون کو بھی کوئی نہیں مانے گا اگر اس کو سلیکٹیولی لاگو کیا جائے. تو عزت کو بچانے کے لیے کورٹس کو ایک معیار مقرر کرنا ہے، وہی معیار جو پرانی قیادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اگر ایک کے لیے سونا ہے اور دوسرے کے لیے لوہا، ایک کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگتی ہیں جب آپ بات کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر آپ پتھر برساتے ہیں، ایک کی تعظیم میں تمام نظام کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسرے کی تذلیل پر تمام نظام معمور ہو جاتا ہے، تو پھر کسی کی عزت نہیں بچے گی. پبلک سٹیڈیمز کے اندر بھی پگڑیاں اچھالی جائیں گی اور جب لوگوں کو آپ عدالتوں میں لے کر آئیں گے تو ججوں کے سامنے کھڑے ہو کے پگڑیاں اچھالیں گے. کیونکہ اگر کنٹیمپٹ میں اس قسم کی کنسیشن مہیا کی جاتی ہے، جس قسم کی کنسیشن مہیا کی جا رہی ہے، تو پھر ہر کسی کے ہاتھ بھی کھلیں گے اور ہر کسی کا منہ بھی کھلے گا. اور یہ چند سالوں کے اندر نہیں ہوگا. وہ جج صاحبان جو نچلی عدالتوں میں سے اوپر کی عدالتوں میں جانے کے متمنی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے کیریئر میں بڑی ترقی ہو، وہ جب اس منصب پر فائز ہوں گے تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ ان کے فیملی ممبرز خود کہیں گے کہ یہ ترقی آپ نہ ہی کرتے تو بہتر تھا.